الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتا تو چرچا نہیں ہوتا۔ عزیزو، فرانس نے حالیہ دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو گستاخانہ کارٹون شائع کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاکے بنائے، بجائے اس کے کہ اس کے ذمہ دار کو احساس ہوتا اپنی غلطی کا، وہ ہٹ دھرمی میں تل گیا۔ آج کی مجلس میں بڑی اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ فرانس کے مسلمان کس پوزیشن میں ہے، ان کی تعداد کیا ہے۔ فرانس کے مسلمانوں کی تعداد 57 لاکھ سے زیادہ ہے۔ فرانس ایک طاقتور ملک ہے، بڑا ملک ہے، اس کی بڑی پوزیشن ہے۔ فرانس ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت ہے۔ یہ فرانس کے تعلق سے مختصر معلومات تھی جو آپ کو دی گئی۔ پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہر مسلمان کے دل میں پیوست ہے، اور ہر ایمان والا اپنی آنکھوں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے بٹھاتا ہے کہ دنیا کی تمام پسندیدہ چیزیں، حتیٰ کہ اس کے والدین، عزیز و اقارب، ماں باپ، بھائی بہن، تمام کے تمام چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قربان ہے۔ فرانس شاید اس حقیقت سے واقف نہیں ہے، اگر واقف ہوتا تو ایسی غلطی کبھی نہ کرتا۔ ایک بات بتا دوں، بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ فرانس کی آبادی پر آپ توجہ دیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہاں کی بڑی آبادی کے بارے میں ویکیپیڈیا کہتا ہے کہ 60% سے زیادہ یہاں کی آبادی ہے بغیر ماں باپ کے ہیں، یعنی ان کے ماں باپ نے علی الاعلان بغیر شادی کے انہیں پیدا کیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان صاحب، جن کی اسلامی حمیت کا پوری دنیا میں ڈنکا بجتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ ولی اللہ ہے، اس آدمی کے ذریعے سے اللہ نے وہ کام لیا ہے جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکے گی، اور جب بھی تاریخ اسلام لکھی جائے گی رجب طیب اردگان کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ انہوں نے اپنی ملکوں سے کہا کہ فرانس کا سامان بالکل نہ خریدیں۔ اس کے بعد سے پورے ملک میں یہ بات چل رہی ہے، فرانس کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ حقیقت یہی ہے کہ ایسے ملک کے ساتھ کسی طرح کی ہمدردی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا جائے اور مسلمان ان کی چیزیں خرید کر فرانس کی مالی تعاون کرے؟ کسی کا سامان خریدنا گویا اس کی مدد کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ فرانس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر کے پورے دنیا کے اسلام کے توہین کی ہے، اور پوری دنیا کے اسلام کے مسلمانوں کے دل کو زخمی کیا ہے، مسلمانوں کے دل کو چھلنی کیا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب ملک فرانس کا صدر عوامی طور پر اور علی الاعلان معافی نہ مانگ لے، دنیا
ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب تک فرانس کا صدر عوامی طور پر اور علل اعلان معافی نہ مانگ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی توہین پر ہم اس وقت تک اس کا سامان نہیں خریدیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اگر فرانس کا سامان ہم نہیں لیں گے تو ہمارا ایسا کچھ نہیں، ہمارا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کا بدل بھی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے پولیس افسر انتشار علی کے داڑھی رکھنے سے اسے معطل کر دیا گیا، لیکن جب داڑھی اس نے چھیل لی، دوبارہ داڑھی کو صاف کر لیا، پھر اسے بحال کر دیا گیا، کیونکہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو داڑھی کو چھیلنا حرام تو نہیں جانا بلکہ فرض جانتا ہے۔ کبھی انہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ حرام کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں سختی سے منع کیا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی اکثریت داڑھی چھیلنے کو فرض اور واجب سمجھتے ہیں، حالانکہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جس طریقے سے وطر کی نماز واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے، ایسے ہی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ مسلمان عید کی نماز کے لیے تو بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن داڑھی رکھنے کا نام نہیں لیتے، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب داڑھی رکھنے کی باری آتی ہے۔ اور حدیث اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ابو الاعلیٰ مودودی صاحب پر کہ انہوں نے کہا کہ اسلام میں داڑھی ہے اور داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ ہم ایسے حالات میں اپنا اسلام کیسے منوا سکتے ہیں؟ فرانس میں جو کچھ ہوا، انشاءاللہ العزیز یہ اسلام کے لیے نیک فعل ثابت ہوگا، لیکن ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم فرانس کو بائیکاٹ کر کے رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے حالات کو زیادہ بہتر فرمائے۔ اور فرانس ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ یہ علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہیں، تبھی تو فرمایا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء جو ہوتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا فرانس جب بھی علماء کرام اپنی زبانوں کو اٹھائے گا تمہاری بربادی اسی وقت سے شروع ہو جائے گا۔ مسلمانوں سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے حالات کو زیادہ بہتر فرمائے، اور مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے دنیا والو، ہم نے تمہارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ماڈل بنا دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے اندر ڈھالنے کا طریقہ ہم نے سکھایا۔ مسلمانوں اسی پر چلو، انشاءاللہ العزیز فرانس کو بائیکاٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ فرانس ایک نہ ایک دن انشاءاللہ العزیز درہم برہم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔